اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. صدق الله العظيم. والحمد لله رب العالمين. میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھیں باواز سے بلند: اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کسی شاعر نے جو ہے چند اشعار کہے ہیں جو بہت ہی لاجواب اور بہت ہی بے مثال ہے۔ شاعر لکھتا ہے: جلوہ ہے نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، جلوہ ہے نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، دستار آ رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے، دستار آ رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے، کتنا بلند آج فریرہ رضا کا ہے، کتنا بلند آج فریرہ رضا کا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان شوال المحرم 1272 ہجری مطابق 14 جون 1856 عیسوی کو ہند کے شہر بریلی شریف میں جو ہے پیدا ہوئے۔ آپ کا پیدائشی نام محمد ہے۔ آپ کے گھر والوں نے جو آپ کا نام رکھا وہ محمد رکھا، اور تاریخی نام جو ہے المختار ہے۔ آپ کا تاریخی نام المختار ہے، اور آپ کے دادا مولانا رضا علی خان علیہ الرحمہ جو ہے آپ نے احمد رضا نام رکھا۔ اور اہل سنت و جماعت کے علماء ربانیین، ذمہ دار علماء اکرام جو ہیں، حضرتوں نے آپ کو اعلی حضرت کے نام سے یاد کیا ہے، اور آپ کا یہ نام اتنا مشہور ہوا، اتنا مشہور ہوا کہ 14ویں صدی میں جو ہے حقانیت کا نشان بن گیا۔ آج اگر کوئی شخص جو ہے اپنی زبان سے اعلی حضرت کا نام لیتا ہے
تو سامنے والا فوراً جان جاتا ہے کہ یہ وہی شخص ہے، اس کا تعلق جو ہے اعلیٰ حضرت سے ہے، اور اعلیٰ حضرت کی جو تعلیمات ہے، صحابہ اکرام کی جو تعلیمات ہے، جو خلفائے راشدین کی تعلیمات ہے، یہ شخص اسی تعلیمات پر عمل کرنے والا۔ تو میرے سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا نام جو ہے حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے، حقانیت کی نشانی ہے آپ کا نام۔ اور میرے سیدی اعلیٰ حضرت کا نام جو ہے ایسا ہے کہ جو حق و باطل میں امتیاز کر دیتا، یعنی اگر کوئی شخص بھیڑ کے اندر اعلیٰ حضرت کا نام لیتا ہے تو جاننے والا فوراً جان جاتا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے حق والی جماعت سے۔ تو میرے سیدی اعلیٰ حضرت کا نام جو ہے حق و باطل میں امتیاز کرنے والا۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، شارح بخاری علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ اپنی کتاب تحقیقات کے اندر لکھتے ہیں کہ مکہ معظمہ کے سب سے بڑے عالم دین جن کا نام جو ہے مولانا سید محمد مغربی رحمت اللہ علیہ، آپ جو ہے حرم مکہ کے اندر جو ہے حدیث پاک کی تعلیمات دیا کرتے ہیں، یعنی آپ شیخ الحدیث تھے۔ آپ جو ہے سیدی اعلیٰ حضرت کے بارے میں فرماتے ہیں جب ہندوستان سے کوئی شخص آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص ہندوستان سے مکہ پہنچتا ہے، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے پہنچتا ہے، تو ہم لوگ پتہ لگانے کے لیے کہ یہ شخص جو ہے کس جماعت سے تعلق رکھنے والا ہے، اس کا تعلق جو ہے بد مذہب سے ہے یا سنیت سے ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے اس شخص کے سامنے جو ہے مولانا شیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا ذکر کرتے ہیں۔ یعنی میرے سیدی اعلیٰ حضرت کا اس شخص کے سامنے جو ہے ذکر کیا جاتا ہے، اس شخص سے پوچھا جاتا ہے کہ تم جو ہے اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیسا خیال رکھتے ہو، تم اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو اب آپ اور آگے فرماتے ہیں کہ اگر وہ سیدی اعلیٰ حضرت کی تعریف کرتا ہے، اگر وہ شخص سیدی اعلیٰ حضرت کی تعریف کرتا ہے تو ہم جان لیتے ہیں کہ یہ سنی ہے، ہم جان لیتے ہیں کہ یہ سنی ہے۔ اور اگر ان کی برائی کرتا ہے، یعنی سیدی اعلیٰ حضرت کی برائی کرتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم جان لیتے ہیں کہ یہ بد مذہب، یہ بد مذہب ہے۔ اب آخر میں آپ فرماتے ہیں کہ یہی ہماری کسوٹی ہے، یہی ہماری کسوٹی ہے۔ یعنی سید محمد مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک سنیت اور بد مذہبیت میں فرق کرنے والی اگر کوئی ذات ہے، کوئی شخصیت ہے، تو وہ اعلیٰ حضرت کی ہے، کیونکہ میرے سیدی اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ نے ایسا آئینہ بنایا ہے، ایسی کسوٹی بنایا ہے کہ جب بھی میرے سیدی اعلیٰ حضرت کا ذکر ہوتا ہے، جب بھی میرے سیدی اعلیٰ حضرت کا تذکرہ ہوتا ہے، تو سنی جو ہوتا ہے اس کا چہرہ کھل جاتا ہے، اور جس کا تعلق بد مذہب سے ہوتا ہے اس کا چہرہ جو ہے مرجھا جاتا ہے، اس کے چہرے پر مرجھاہٹ آ جاتی ہے، اس کے چہرے سے روشنی ختم ہو جاتی ہے، خوشی غائب ہو جاتی ہے۔ ایسی کسوٹی جو ہے میرے سیدی اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، جس طرح جو ہے ایک زمانے میں، جس طرح ایک زمانے میں جو ہے نام ابو بکر کسوٹی تھا، یعنی ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ پتہ کرنے کے لیے کہ یہ سنیت سے تعلق رکھنے والا ہے یا کسی اور طرف کا ہے، تو اس کے سامنے جو ہے
نام ابو بکر لیا جاتا تھا، حضرت ابو بکر کا ذکر کیا جاتا تھا۔ جب اور زمانہ آگے بڑھا تو ایک زمانے میں جو ہے نام علی کا ذکر ہونے لگا، یعنی نام علی جو ہے کسوٹی بن گیا۔ ایک زمانہ ایسا آیا کہ نام علی جو ہے کسوٹی بنا۔ اب جب کسی کو پرکھنا ہوتا تھا، جاننا ہوتا تھا، تو اس کے سامنے جو ہے حضرت علی کا ذکر کیا جاتا تھا، اس کے سامنے حضرت علی کا ذکر کیا جاتا تھا۔ تو ذکر علی سے جو ہے اگر اس کا چہرہ چمکنے لگتا تھا تو لوگ یہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ سنیت سے تعلق رکھنے والا ہے۔ اگر اس کے چہرے پر مرجحت آ جاتی تھی تو لوگ یہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ بد مذہب ہے۔ تو اسی طریقے سے اسی طرح جو ہے اس زمانے میں میرے سیدی اعلیٰ حضرت کا نام جو ہے، مسلک اعلیٰ حضرت جو ہے، یہ کسوٹی ہے۔ اس زمانے میں اگر کسی کو پرکھنا ہے کہ اس کا تعلق سنیت سے ہے کہ نہیں، اس کا تعلق بد مذہبیت سے ہے یا کسی اور فرقہ سے ہے، تو اس زمانے میں اگر کوئی نام ہے، اگر کوئی مسلک ہے کسوٹی والا، تو وہ سیدی اعلیٰ حضرت کا نام ہے، وہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ آپ اگر مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگائیں گے، نام اعلیٰ حضرت اگر لیں گے، تو اگر وہ سنی حقیقت میں ہوگا تو اس کا چہرہ جو ہے گلاب کی طرح کھل جائے گا، ورنہ اس کا چہرہ جو ہے مرجھا جائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، مسلک اعلیٰ حضرت پہ جو ہے مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنے کی ضرورت ہے مضبوطی کے ساتھ، یعنی جو میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے تعلیمات ہم اور آپ کو عطا فرمائی ہے، کتابوں کی شکل میں، تقریروں کی شکل میں، کسی بھی شکل میں جو ہے میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے جو تعلیمات ہم تک پہنچائی ہے، اس پر مضبوطی کے ساتھ جو ہے قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ آؤ دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ماہنامہ رضائے مصطفیٰ ماہ سفر 1416 ہجری کے اندر ہے کہ مبلغ اسلام حضرت علامہ شاہ عبد العلیم صدیقی مہرٹی رحمت اللہ علیہ جو ہے، آپ آخری وقت مدینہ منورہ میں جو ہے آپ نے یہ وصیت تحریر فرمائی تھی۔ آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں آپ مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے، آپ نے وہاں پر جو ہے یہ وصیت تحریر فرمائی تھی کہ الحمدللہ میں مسلک اہل سنت پر زندہ رہا۔ آپ نے کہا کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تعریف کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ میں مسلک اہل سنت پر زندہ رہا، اور مسلک حق اہل سنت وہی ہے جو اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں مرقوم ہے۔ یعنی آپ نے واضح کر کے بتا دیا کہ مسلک اہل سنت وہی ہے، مسلک حق وہی ہے جو اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں تعلیمات موجود ہے، جو اعلیٰ حضرت نے اپنی کتابوں میں تعلیمات کو لکھا ہے، وہی جو ہے حقیقت میں مسلک حق ہے، مسلک اہل سنت ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا، اور الحمدللہ آخری وقت اسی مسلک پر حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک میں خاتمہ بالخیر ہو رہا ہے۔ یعنی آپ نے کہا کہ میں مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہوں اور میری زندگی کے آخری ایام ہے، اور میں مدینہ منورہ کے اندر موجود ہوں، اور میرا جو خاتمہ ہو رہا ہے وہ مسلک اعلیٰ حضرت پر ہو رہا ہے، اور میں دنیا سے جو ہے ایمان کے ساتھ جا رہا ہوں۔ سوچو میرے مسلمان بھائیوں، یہ وقت کا ولی جن کی ولایت میں کسی بھی علماء کا جو ہے اختلاف نہیں ہے، ایسا ولی جو ہے
مدینہ منورہ کے اندر یہ وصیت کر رہا ہے کہ اگر دنیا کے اندر کوئی مسلک حق ہے تو مسلک اہل سنت ہے، اور یہی مسلک اہل سنت ہے مسلک اعلی حضرت ہے۔ اور آپ نے یہ وصیت کی کہ اگر تم دنیا سے کامیابی کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو اعلی حضرت نے جو اپنی کتابوں کے اندر تحریر کر دیا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ میں جو ہے ایمان کے ساتھ اسی پر دنیا سے جا رہا ہوں۔ اب سوچو میرے مسلمان بھائیوں، آج جب اعلی حضرت کا فتویٰ کسی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے ہماری گلی میں چلنے پھرنے والے عالم دین ہے، علماء ہے، اسی طریقے سے اعلی حضرت ہے۔ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، اعلی حضرت کی اگر علمیت کو سمجھنا ہو تو صرف ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جب میرے سیدی اعلی حضرت علیہ الرحمہ دوسری مرتبہ آپ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر جو ہے علماء عرب نے جو ہے آپ سے ایک سوال کیا تھا غیب کے تعلق سے، تو آپ نے جو ہے اس کے جواب میں ایک کتاب لکھی جس کا نام جو ہے الدولۃ المکیہ۔ دولت المکیہ ہے، نہ آپ کے پاس کوئی لائبریری تھی، نہ آپ کے ساتھ جو ہے کوئی مدد کرنے والا تھا، صرف 8 گھنٹے کے اندر جو ہے آپ نے پوری ایک ضخیم کتاب جو ہے تحریر کر کے عربی زبان میں علماء عرب کو عطا فرمائی، علماء عرب کو عطا فرمائی۔ کون سی کتاب؟ الدولۃ المکیہ۔ اب آپ یہاں سے اعلی حضرت کی علمیت سمجھے کہ جو 8 گھنٹے میں آپ نے عربی زبان میں الدولۃ المکیہ کی تحریر فرمایا ہے، آج کے 100 علماء جو ہے جو نئی فراغت یعنی جو نئے فارغ ہوئے ہوں ان کے سامنے یہ میرے سیدی اعلی حضرت کی کتاب الدولۃ المکیہ کو رکھ دیا جائے اور کہا جائے کہ تم اس کو پڑھنے کے بعد جو ہے اس کتاب کا خلاصہ پیش کر دو، تو وہ 100 علماء جو ہے میرے سیدی اعلی حضرت کی لکھی ہوئی کتاب جس کو آپ نے صرف 8 گھنٹے میں تحریر کیا ہے، 100 علماء جو ہے اس کتاب کا خلاصہ نہیں پیش کر سکتے۔ یہ آپ کی علمیت ہے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، مجدد اسلام کے اندر ہے کہ ایک رسالہ ہے مجدد اسلام جو ہر ماہ نکلتا ہے، اس کے اندر جو ہے تاجدار کچھوچا مقدسہ شیخ المشائخ ہم شبیہ غوث اعظم حضرت علامہ سید الشاہ علی حسین اعلی حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ جو ہے آپ فرماتے ہیں آپ کا تعلق جو ہے سید ہاشمی میاں کے آباء و اجداد سے ہے، اور آپ کی ولایت پر تمام علماء کا اتفاق ہے، یعنی آپ اپنے وقت کے ولی ہیں، سب ہر علماء جو ہے اس بات کو قبول کرتے ہیں، سب علماء مانتے ہیں۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں سنیں، آپ فرماتے ہیں میرا مسلک شریعت و طریقت میں وہی ہے، آپ فرماتے ہیں میرا مسلک شریعت و طریقت میں وہی ہے جو حضور پرنور اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کا۔ آپ نے کیا فرمایا کہ میرا مسلک وہی ہے شریعت و طریقت میں جو اعلی حضرت کا ہے، جو اعلی حضرت کا ہے۔ اب اور آگے آپ فرماتے ہیں لہذا میرے مسلک پر مضبوطی سے قائم رہنے کے لیے آپ نے اپنے مریدوں کو یہ وصیت کی، اپنے مریدوں سے فرمایا کہ اگر تم میری تعلیمات پر قائم رہنا چاہتے ہو، مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا چاہتے ہو، تو اعلی حضرت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی تصنیفات ضرور مطالعہ میں رکھو۔ آپ نے اپنے مریدوں سے یہ وصیت کی کہ جو اعلی حضرت کا مسلک ہے شریعت میں طریقت میں وہی میرا بھی مسلک ہے، وہی میری بھی وہی تعلیمات ہے،
جو आला हजरत की है। अब अगर कोई शख्स ये चाहता है कि वो मेरी तालीमात पर अमल करे, यानी जो मैंने रास्ता दिखाया है उसी रास्ते पर चले, तो उसको ये चाहिए कि वो आला हजरत की किताबों को पढ़ता रहे, वो आला हजरत की किताबों को पढ़ता रहे। तो मेरे मुसलमान भाइयों, वक्त का वली ये वसीयत कर रहा है अपने मुरीदों को। आज अगर किसी के सामने फतावा रिजविया का कोई फतवा सुना दिया जाए, अगर उसकी नफ्स के खिलाफ होता है तो लोग अपने चेहरे को फेर लेते हैं। मेरे मुसलमान भाइयों, आला हजरत को समझना है तो अपने मशाइख, अपने उलमा की किताबों को पढ़ो, फिर उसके बाद जो है आला हजरत की किताबों को पढ़ो, तब जाकर जो है आला हजरत की शख्सियत कुछ समझ में आएगी, कुछ समझ में आएगी, पूरे तरीके से नहीं आएगी। और देखो, एक वक्त के वली और गुजरे हैं जिनका ताल्लुक जो है सैयद खानदान से है। आप सादात भी हैं, आपका रिश्ता जो है, आपका सिलसिले नस्ब जो है वो गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक जाता है, जिनका नाम जो है हजरत मौलाना अलहाज पीर सैयद जमात अली शाह नक्शबंदी मुजद्दिदी मुहद्दिस अलीपुरी जो है अलैहि रहमा, आप इरशाद फरमाते हैं कि एक रात जो है मुझे मेरे नानाजाद शहनशाह बगदाद सरकारे गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जियारत का शरफ हासिल हुआ। आप फरमाते हैं कि एक रात जो है मैंने ख्वाब में गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा, तो गौसे आजम ने जो है आपको मुखातिब करके जो है फरमाया कि हिंदुस्तान में मेरे नायब मौलाना अहमद रजा खान है। मेरे गौसे आजम ने फरमाया कि अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर मेरा कोई नायब इस वक्त मौजूद है तो वो अहमद रजा खान है। इससे आप फरमा रहे हैं, आप जो है पीर जमात अली शाह से फरमा रहे हैं मेरे गौसे आजम, ये मेरे इमाम का मकाम है कि मेरे इमाम जो है अल्लाह की बारगाह में भी मकबूल है, रसूलुल्लाह की बारगाह में भी मकबूल है, और गौसे आजम की भी बारगाह में मकबूल है। ये मकबूलियत की सनद है। तब तो मेरे गौसे आजम के लम्हाए मुबारक पर जो है मेरे इमाम का जिक्र आ रहा है, मेरे इमाम का तज़किरा आ रहा है, और मेरे इमाम के बारे में फरमा रखे हैं आप कि हिंदुस्तान में जो है मेरे नायब मौलाना अहमद रजा खान अलैहि रहमान। और जब आपने ख्वाब के अंदर ये सुना तो पीर जमात अली शाह अलैहि रहमा जो है, आप मोहब्बत में मेरे सैयदी आला हजरत से मुलाकात करने के लिए आप बरेली शरीफ आए, और आने के बाद जो है आपने मुलाकात भी की। और एक आखिरी बात सुन ले कि यही खिजौचा की सरजमीन से जो ताल्लुक रखने वाले, जिनका नाम जो है सैयद अली हुसैन आला हजरत अशरफी मियाँ, इनके दिल में मेरे सैयदी आला हजरत की कितनी मोहब्बत थी, आप कितनी ताज़ीम करते थे। अगर आज का कोई शख्स जो है किसी बड़े अदब कर ले या ताज़ीम कर ले तो लोग ये सोच सकते हैं कि शोहरत के लिए कर रहा है या दौलत के लिए कर रहा है। जब ऐसी शख्सियत जिनके आबाओ अजदाद खुद ही पूरी दुनिया पर जो है हुकूमत कर रहे हैं, जिनका सिक्का खुद ही पूरी दुनिया में चल रहा है, ऐसी शख्सियत अगर किसी की ताज़ीम कर ले, अगर किसी का मकाम व मर्तबा वाज़े करने के लिए अदब में खड़ा हो जाए ऐसा शख्स, तो मेरे मुसलमान भाइयों सोचो उस शख्सियत का मकाम कितना बुलंद होगा। किताबों के अंदर आता है कि जब भी आप जो है रेल के जरिए से बरेली शरीफ से आप गुजरते थे, बरेली शरीफ का जो रेलवे स्टेशन है उससे जब आप गुजरते थे तो आप जो है एहतरामन खड़े हो जाते थे, एहतरामन आप खड़े हो जाते थे, और उस वक्त तक खड़े रहते थे जब तक बरेली जंक्शन जो है पूरा गुजर नहीं जाता था, तब तक आप खड़े रहते थे। जब बार बार इसी तरीके से हुआ तो आपके एक मुरीद ने पूछा कि हुजूर आखिर बात क्या है कि जब भी बरेली स्टेशन आता है
آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس وقت تک کھڑے رہتے ہیں جب تک ٹرین جو ہے بریلی کے حدود سے باہر نہیں نکل جاتی. آخر وجہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ جب بریلی شریف میں ایک عالم آل رسول کی تعظیم کے لیے کھڑا ہے تو آل رسول کیوں نہ جو ہے عالم کی تعظیم کے لیے کھڑا. میرے مسلمان بھائیوں، اس سے جو ہے میرے سیدی اعلی حضرت کی کرامت معلوم ہوئی اور آپ کی بھی کرامت معلوم ہوئی. کیا کرامت؟ یہ کہ میرے سیدی اعلی حضرت کو بھی یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ ٹرین کے ذریعے سے جو ہے ایک آل رسول گزر رہا ہے، اس لیے آپ ادب میں کھڑے ہو جاتے تھے اور آپ کو یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ ایک وقت کا عالم دین جو ہے آل رسول کی تعظیم میں کھڑا ہے، اس لیے آپ جو ہے عالم رسول کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو میرے مسلمان بھائیوں، ماہ صفر المظفر کی 25 تاریخ کو جو ہے سیدی اعلی حضرت علیہ الرحمہ کا وصال ہوا. آپ لوگ جو ہے اپنی محبت، اپنی عقیدت کا خراج جو ہے پیش کرتے ہوئے ان کی بارگاہ میں ضرور جو ہے ایصال ثواب کا اہتمام اپنے اپنے گھروں میں کرے اور مسلک اعلی حضرت پر جو ہے مضبوطی کے ساتھ قائم و دائم رہے. اسی میں جو ہے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.